ایک ایسا شخص جو برسوں سے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا ہو، ایک ایسا شخص جس نے اپنی بیوی اور بچوں کے پہلے ہی کاغذات مکمل کروا کے دیے ہوں، یا ایسا شخص جس کا بھائی امریکہ میں یا والدین امریکہ میں اس کا انتظار کر رہے ہوں، کسی نے ملازمت کی بنیاد پہ مستقل رہائش کا راستہ اختیار کیا ہو، فی جمع کروا چکا ہو، کاغذات مکمل ہو چکے ہوں، انٹرویو کی تاریخ آ چکی ہو، پھر اچانک سفارت خانے سے ایک پیغام آئے کہ آپ کا انٹرویو مقررہ وقت پہ نہیں ہوگا، نئی تاریخ بعد میں دی جائے گی، کب معلوم نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ویزا مسترد کر دیا گیا، مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے دنیا بھر میں امیگرنٹ ویزا کے انٹرویوز کو عارضی طور پہ روک کے اپنے کاؤنسلر آفیسرز کی ایک نئی عالمی تربیت شروع کی ہے۔ اس تربیت کا مرکزی سوال ہے کہ امریکہ آنے والا شخص کل امریکی حکومت کے لیے مالی بوجھ تو نہیں بن جائے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، امریکہ نے ہر قسم کے ویزے بند نہیں کیے۔ اس تازہ اقدام کا تعلق بنیادی طور پہ امیگرنٹ ویزا سے ہے، یعنی ان لوگوں سے جو امریکہ میں مستقل رہائش حاصل کرنے، گرین کارڈ لینے اور آخرکار مستقل طور پہ وہاں آباد ہونے کے لیے بیرون ملک سے درخواست دے رہے ہیں۔ سیاحتی، طالب علم یا بعض دیگر عارضی ویزوں کو اس مخصوص عالمی توقف میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی اگر کوئی شخص چند ہفتوں کے لیے امریکہ گھومنے جانا چاہتا ہے تو اس خبر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے بھی تمام ویزا انٹرویوز بند ہو چکے ہیں۔ اصل ٹارگٹ وہ نظام ہے جس کے ذریعے بیرون ملک موجود شخص مستقل رہائش کے لیے امریکہ میں داخل ہوتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے سفارت خانوں اور کونسل خانوں میں ایک عالمی تربیتی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ کونسلر آفیسرز اس بات کا زیادہ جامع اور یکساں انداز میں جائزہ لے سکیں کہ ویزا لینے والا شخص مستقبل میں امریکی عوامی سہولیات اور سرکاری مالی مدد پہ انحصار کرنے کا امکان تو نہیں رکھتا۔ فارن افیئرز نے اس تربیت کی مکمل تفصیلات یا یہ نہیں بتایا کہ یہ کب تک جاری رہے گی۔ اسی وجہ سے اس وقت سب سے بڑی بے یقینی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے انٹرویوز پہلے سے شیڈولڈ تھے اور انہیں اب ری سکیجول کرنے کی باتیں ہیں، لیکن اگر اسے صرف ایک تربیتی پروگرام سمجھ لیا جائے تو اصل کہانی چھپ جائے گی۔ یہ فیصلہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں قانونی امیگریشن کے بارے میں بدلتی ہوئی سوچ کی عکاسی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ صرف غیر قانونی داخلے کو روکنے کی بات نہیں کر رہی، وہ اس راستے کو بھی زیادہ مشکل بنا رہی ہے جس کے ذریعے لوگ قانون کے مطابق سفارت خانوں کے ذریعے مکمل کاغذات کے ساتھ امریکہ میں مستقل رہائش حاصل کرتے ہیں۔ یعنی بارڈر پہ غیر قانونی طور پہ آنے والا شخص ہی نہیں بلکہ وہ شخص بھی اب زیادہ سخت جانچ کے دائرے میں آئے گا جو قانونی راستے سے امریکہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پبلک چارج چیز کیا ہے جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے؟ آسان زبان میں سمجھیں تو امریکی قانون میں ایک پرانا اصول موجود ہے کہ اگر کاؤنسلر آفیسر کو یہ اندازہ ہو کہ کوئی شخص امریکہ پہنچنے کے بعد بنیادی طور پہ سرکاری مدد پہ انحصار کرنے کا امکان رکھتا ہے تو اس کا امیگرنٹ ویزا درخواست مسئلہ بن جاتی ہے۔ قانون میں عمر، صحت، خاندانی حالات، مالی وسائل، مالی حیثیت، تعلیم اور مہارتوں جیسے عوامل دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب ہونا خود بخود ویزا مسترد ہونے کی وجہ ہے، معاملہ مجموعی حالات کا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے درخواست دیتا ہے، اس کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، اپنی کوئی خاص مالی بچت نہیں ہے، صحت کے ایسے مسائل ہیں جن کے علاج پر بہت زیادہ اخراجات متوقع ہیں، امریکہ میں اسے سہارا دینے والا کوئی مضبوط خاندان یا سپانسر بھی نہیں ہے، اور اس کی تعلیم یا پیشہ ورانہ مہارت بھی جو ہے وہ محدود ہے، تو دوسری طرف ایک اور شخص وہی ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے پاس ملازمت کی پیشکش بھی ہے، اپنی سیونگز بھی ہیں، امریکہ میں خاندان یا سپانسر بھی ہے، اور اس کے رہنے اور ابتدائی اخراجات کا واضح انتظام بھی ہے، تو دونوں لوگوں کے کاغذات قانونی ہو سکتے ہیں مگر کاؤنسلر آفیسر کے سامنے ان دونوں کے مالی مستقبل کا سوال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ میں سرکاری مدد کی ہر قسم جو ہے وہ پبلک چارج نہیں بنتی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی موجودہ وضاحت کے مطابق اس تصور کا تعلق بنیادی طور پہ ایسی صورتحال سے ہے جہاں کوئی شخص اپنے گزر بسر کے لیے بعض مخصوص سرکاری نقد معاونت پہ بنیادی طور پہ منحصر ہو جائے یا طویل مدتی سرکاری خرچ پہ ادارہ جاتی اس کی نگہداشت ہونے لگے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اگر کوئی تارک وطن جو ہے وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا لے تو وہ فوراً پبلک چارج بن جائے گا، اس کا ویزا ختم ہو جائے گا۔ قانون اور اس کی تشریح اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اصل تبدیلی شاید اس بات میں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پرانے قانونی اصول کو اب کہیں زیادہ سختی سے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے رواں سال فروری میں بھی واضح کیا تھا کہ وہ ویزا سکریننگ
اور جانچ کے نظام کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے تاکہ ایسے افراد کو روکا جا سکے جن کے بارے میں خیال ہو کہ وہ امریکہ میں غیر قانونی طور پہ یا غیر ضروری طور پہ عوامی فلاحی نظام پہ انحصار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ عالمی تربیت اچانک پیدا ہونے والی پالیسی نہیں بلکہ کئی مہینوں سے چلنے والی ایک بڑی تبدیلی کا اگلا مرحلہ ہے۔ اس سال جنوری سے امریکہ نے بعض ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزوں کی منظوری پہلے ہی روک رکھی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 21 جنوری 2026 سے کئی درجن ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا جاری کرنے پر پابندی لگائی۔ اس فہرست میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اس وقت بھی دلیل جو تھی وہ مالی خود کفالت اور امریکی عوامی فوائد پر ممکنہ انحصار کے خطرے سے جوڑی گئی تھی، اور یہ نکتہ پاکستانی ناظرین کے لیے خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ امیگریشن پالیسی کا اثر صرف لیٹن امریکہ، مشرق وسطیٰ یا افریقہ کے لوگوں تک محدود نہیں، پاکستانی شہری بھی اس بڑی پالیسی تبدیلی کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی خاندان امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے امیگرنٹ ویزا کے مرحلے میں ہے تو اسے اب صرف یہ ثابت کرنا کافی نہیں کہ اس کے کاغذات درست ہیں، اسے یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ امریکہ پہنچنے کے بعد اس کی مالی بنیاد کیا ہوگی، اسے کون سپورٹ کرے گا، اس کے وسائل کیا ہوں گے، اور وہ معاشی طور پہ کس طرح خود کو سنبھال سکے گا۔ تو یہاں ایک دلچسپ پیش رفت ہوئی۔ 5 اگست 2026 کو امریکی محکمہ خارجہ نے پبلک چارج بانڈ کے نام سے ایک پائلٹ پروگرام کی تفصیلات جاری کی۔ اس کے تحت بعض امیگرنٹ ویزا درخواست گزاروں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مالی ضمانت یا بانڈ کے عمل سے گزریں۔ اگر وہ پبلک چارج کی بنیاد پہ نااہل قرار پائیں تو مناسب شرائط پوری نہ کرنے کی صورت میں یہ بانڈ ایک ایسا راستہ بنے گا جس کے ذریعے وہ اپنی درخواست پر دوبارہ غور کی گنجائش حاصل کر سکے۔ یعنی امریکہ اب صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ جس شخص نے اپلائی کیا ہے وہ خود کفیل ہے یا نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں مالی ضمانت کے تصور کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں ہے۔ تصور کریں کہ ایک خاندان کا فرد امریکہ میں موجود ہے اور اپنے والدین، بیوی یا بچوں کو مستقل طور پہ امریکہ بلانا چاہتا ہے۔ ماضی میں اس پورے عمل کا ایک بڑا سوال یہ تھا کہ رشتہ حقیقی ہے یا نہیں، کاغذات درست ہیں یا نہیں، ویزا کی قانونی شرائط پوری ہیں یا نہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور سوال ہوگا، امریکہ آنے کے بعد اس شخص کی معاشی حالت کیا ہوگی؟ یہیں سے امیگریشن پالیسی کا ایک بنیادی تصور ہی بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے قانونی امیگریشن کو اکثر اس زاویے سے دیکھا جاتا تھا کہ کون شخص امریکہ آنے کا اہل ہے۔ اب سوال زیادہ واضح طور پہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ کون شخص امریکہ آ کر امریکی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کون شخص حکومت کی مالی ذمہ داری بننے کا امکان رکھتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس پالیسی کو امریکی ٹیکس پیئر کے مفاد کے طور پہ پیش کر رہی ہے۔ اس کی دلیل وہ سیدھی سی دے رہی ہے کہ اگر امریکہ میں پہلے ہی ہیلتھ، ہاؤسنگ اور فوڈ اور دیگر سماجی سہولیات پہ حکومت کے اخراجات ہیں تو ایسے نئے مستقل رہائشیوں کی تعداد محدود ہونی چاہیے جن کے بارے میں حکومت کو خدشہ ہو کہ وہ مستقبل میں ان سہولیات پہ زیادہ انحصار کریں گے۔ اس سوچ میں یہ بنیادی سوال شامل ہے کہ امیگریشن سے امریکہ کو کیا مل رہا ہے اور اس کے مالی اخراجات کیا ہے۔ لیکن مخالفین کا سوال اس سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس کم آمدن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مستقبل میں امریکی معاشرے کے لیے بوجھ ہی بنے گا۔ کوئی شخص آج کم آمدن رکھتا ہے لیکن کل اچھی ملازمت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ آج مالی طور پہ اپنے خاندان پہ انحصار کر رہا ہے مگر چند سال بعد وہ ڈاکٹر، انجینئر یا کاروباری شخصیت بن سکتا ہے۔ اسی لیے پبلک چارج کے معیار پر بحث صرف امیگریشن کی نہیں بلکہ اس بات کی بھی ہے کہ مستقبل کی معاشی صلاحیت کو آج کے حالات سے کس حد تک ناپا جا سکتا ہے۔ اس تنازع کا ایک قانونی پہلو بھی ہے جو اس پوری خبر کو اور زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔ صرف چند دن پہلے ایک وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی ایک الگ پالیسی کو ختم کر دیا تھا جس کے تحت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ معطل کی گئی تھی۔ جج جینٹ ویرگاس نے قرار دیا تھا کہ محکمہ خارجہ نے اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کیا اور ویزا اہلیت کے فیصلے مخصوص قومیتوں کے بارے میں ایک عمومی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون کے تحت کاؤنسلر آفیسرز کو انفرادی درخواست گزار کی اہلیت کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اور اب اسی عدالتی فیصلے کے چند ہی دن بعد دنیا بھر میں نئی تربیت کے نام پہ امیگرنٹ ویزا انٹرویوز کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟
براہ راست یہ کہنا کہ موجودہ عالمی تربیتی پروگرام عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کرنے کے لیے شروع کیا گیا یہ ثابت شدہ بات تو نہیں ہے، لیکن امریکی حکومت نے خود ایسا کہا بھی نہیں ہے۔ لیکن وقت کا تقابل ضرور توجہ طلب ہے۔ ایک طرف 75 ممالک پر مبنی وسیع پالیسی کو عدالت نے مسترد کیا، دوسری طرف محکمہ خارجہ نے دنیا بھر کے کاؤنسلر آفیسرز کے لیے نئی تربیت شروع کر دی جس کا مرکز پبلک چارج اور جامع سکریننگ ہے۔ اس لیے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ قانونی اور انتظامی سطح پر امریکہ کی امیگریشن پالیسی اس وقت شدید تبدیلی کے مراحل میں ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت امریکی حکومت صرف نئے ویزے دینے کے معیار کو سخت نہیں کر رہی، بلکہ پہلے سے جاری ویزوں کو بھی دوبارہ دیکھ رہی ہے۔ محکمہ خارجہ نے حال ہی میں بتایا ہے کہ وہ ایسے افراد کے کاروباری اور وزٹ ویزا منسوخ کرنے کا عمل شروع کرے گا جس نے امریکہ پہنچنے کے بعد پناہ کی درخواست دی۔ یہ اقدام ایسے B1 اور B2 ویزا رکھنے والوں کو متاثر کر سکتا ہے جنہوں نے 2016 سے 2026 کے درمیان یہ ویزے حاصل کیے ہوں اور بعد میں پناہ کی درخواست کر دی ہو۔ محکمہ خارجہ نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ ایسے افراد کی مجموعی تعداد کتنی ہوگی، لیکن رپورٹنگ کے مطابق یہ تعداد 2 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ یعنی تصویر کو ذرا دور سے دیکھیں تو 3 الگ چیزیں ایک ہی سمت میں جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ نئے امیگرنٹ ویزا درخواست گزاروں کی زیادہ سخت مالی جانچ، پہلے سے موجود ویزوں کی دوبارہ جانچ، اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی جنہیں انتظامیہ امریکی قومی سلامتی یا امیگریشن قوانین کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی امیگریشن کے دوسرے راستوں پر بھی دباؤ بڑھایا۔ مثال کے طور پہ H1B جیسے ہنرمند کارکنوں کے پروگرام کے حوالے سے بھی بڑے مالی بوجھ کی تجویز سامنے آئی۔ حالیہ تجویز کے مطابق بعض نئے H1B کارکنوں کے لیے آجر پر $1,03,265 تک کی فیس عائد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انتظامیہ صرف غیر قانونی امیگریشن کم نہیں کرنا چاہتی بلکہ قانونی امیگریشن کے معاشی راستوں کو بھی زیادہ مہنگا اور زیادہ منتخب بنانا چاہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال لازماً پوچھا جانا چاہیے کہ امریکہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب صرف ٹرمپ کی پولیٹیکل تھنکنگ میں تلاش کرنا کافی نہیں ہوگا۔ امریکہ میں امیگریشن ہمیشہ پولیٹیکل بحث رہی ہے، لیکن ٹرمپ کی سیاست نے اس بحث کو ایک خاص سمت دی۔ ٹرمپ کی دلیل یہ ہے کہ امریکی حکومت کی پہلی ذمہ داری امریکی شہریوں کے روزگار، ان کے وسائل، سلامتی اور معیار زندگی کی حفاظت ہے۔ اس سوچ کے مطابق امیگریشن کا مقصد صرف زیادہ لوگوں کو امریکہ میں داخل کرنا نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو معاشی طور پہ خود کفیل ہوں، قانون کی پابندی کریں، امریکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یعنی ایک سادہ سی مثال لیں، اگر ایک امریکی کمپنی بیرون ملک سے ایک انتہائی ماہر انجینئر کو امریکہ بلاتی ہے، اسے اچھی تنخواہ دیتی ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے، گھر خریدتا ہے، معیشت میں خرچ کرتا ہے، تو حکومت کے لیے اس شخص کی آمدن کو ایک طرح سے معاشی فائدہ سمجھا جائے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص مستقل رہائش حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے تک اپنی بنیادی ضروریات کے لیے سرکاری مدد پہ انحصار کرتا ہے تو حکومت کے نقطہ نظر سے یہ ایک مالی خطرہ ہوگا۔ موجودہ پالیسی اسی فرق کو زیادہ سختی سے دیکھنے کی کوشش کر رہی، لیکن زندگی ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ ایک شخص امریکہ پہنچنے کے بعد بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، ایک خاندان میں اچانک مالی بحران آ سکتا ہے، کسی کی ملازمت ختم ہو سکتی ہے، ایک نوجوان تعلیم مکمل کرنے میں وقت لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کہ کوئی شخص مستقبل میں پبلک چارج بنے گا یا نہیں دراصل پیش گوئی کا عمل بھی ہے۔ کاؤنسلر آفیسرز کے پاس مستقبل کی مکمل تصویر نہیں ہوتی، اسے موجودہ مالی حالات، عمر، صحت، تعلیم، مہارت، خاندان، وسائل یا سپانسرشپ جیسے عوامل دیکھ کے اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ امریکی قانون بھی انہی عوامل کو اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تربیت اتنی اہم ہے۔ اگر ہر سفارت خانے کا آفیسر پبلک چارج کے اصول کو اپنے انداز سے سمجھتا رہا تو ایک ملک میں کسی شخص کا کیس منظور ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے ملک میں اسی نوعیت کا کیس مسترد ہو سکتا ہے۔ فارن افیئر کا یہ کہنا ہے کہ عالمی تربیت کا مقصد اسی عمل کو زیادہ یکساں اور جامع بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں پہلے سے طے شدہ انٹرویوز متاثر ہو رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے برسوں انتظار کیا، کچھ درخواست گزار اپنے بچوں کے ساتھ سفر کی تیاری کر چکے تھے، کچھ نے ملازمت چھوڑنے یا گھر کے معاملات ترتیب دینے شروع کیے۔ اگر انٹرویو ملتوی ہو جائے تو اس کے بعد صرف نئی تاریخ کا انتظار نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات پوری خاندانی منصوبہ بندی دوبارہ کرنا پڑتی ہے۔ ایک رپورٹ میں ایک امیگریشن وکیل نے یہ بتایا ہے کہ اس کا ایک موکل جس نے میکسیکو میں کونسل خانے تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں مائل کا سفر کیا، لیکن انٹرویو منسوخ ہونے کی اطلاع اسے بعد میں ملی اور نئی تاریخ نہیں دی گئی۔ تو یہ
सैकड़ों माइल हो सकते हैं, लेकिन जिसने कई साल तक इंतजार किया। वॉशिंगटन में ये चंद सत्रों की इंतजामी हिदायत है, लेकिन एक खानदान के लिए ये कई साल के इंतजार है और उसके बाद एक वक्फा है। फिर सवाल ये कि ये वक्फा कब खत्म होगा। इस वक्त महकमा खारजा कोई हतमी तारीख नहीं दे रहा। कुछ अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी तौर पर यह तवक्कुफ अगस्त के इख्तिताम तक जारी रहने की बात की गई, जबकि बाज ताज़ा रिपोर्टिंग में सितंबर के वस्त तक मामूल की कार्रवाई बहाल होने की तवक्को जाहिर की गई। लेकिन चूंकि महकमा खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई हतमी इख्तितामी तारीख नहीं बताई, इसलिए इसे यकीनी तारीख समझना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दरखास्त गुजारों के लिए सबसे अहम बात यह है कि इंटरव्यू का मुलतवी होना खुद ब खुद वीज़ा मुस्तरद होने के बराबर नहीं है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक यह मामला अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग यानी इंटरव्यूज की तरतीब और दोबारा तारीख देने से मुतल्लिक है। जिस शख्स का केस पहले से चल रहा है उसे यह फर्ज नहीं करना चाहिए कि उसकी पूरी इमिग्रेंट वीज़ा दरखास्त खत्म हो चुकी है। अमेरिका महकमा खारजा का अपना स्केजुलिंग सिस्टम भी ये बताता है कि इंटरव्यूज के लिए केस का डॉक्यूमेंटरली कंप्लीट होना, वीज़ा की दस्तयाबी और मुतल्लिका सिफारत खाने की स्केजुलिंग कैपेसिटी जो है ये अहम अवामिल है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना होगा कि नई तरबियत मुकम्मल होने के बाद शायद बहुत से दरखास्त गुजारों के लिए इंटरव्यू पहले जैसा ना रहे। ऑफिसर सिर्फ ये ना पूछे कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, वो ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखे कि वहां पहुंचकर आपका माली मंसूबा क्या होगा, आपको सपोर्ट कौन करेगा, आपकी मुलाजमत या आमदन क्या होगी, आपकी तालीम और महारतें क्या हैं, आपकी सेहत की सूरत हाल क्या है और आपके पास ऐसे वसाइल कितने हैं जिनसे यह साबित हो कि आप इब्तदाई और मुस्तकबिल के अखराजात संभाल सकते हैं। तो यहां एक बड़ी तब्दीली समझ आती है कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी शायद अब इस सवाल से आगे बढ़ रही है कि आप अमेरिका आने के अहल हैं या नहीं, और ज्यादा वाज़े तौर पे इस सवाल की तरफ जा रही है कि आप अमेरिका आकर अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। यह फर्क बज़ाहिर छोटा है, लेकिन लाखों दरखास्त गुजारों के लिए इसके नताइज बहुत बड़े हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।